سلام پاکستان۔ مسجد وزیر خان یہ کب بنی، کس نے بنائی، اور شیخ علم الدین نصاری کا سفر کیسے شروع ہوا اور کیسے وہ لاہور کے گورنر بنے، یہ جانیے گا اس ویڈیو میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں دہلی گیٹ سے شاہی حمام سے گزرتے ہوئے وہ رستہ ہے۔ کبھی یہاں سے مغلیہ دربار کا قافلہ اپنی شان و شوکت سے برِ صغیر میں آتا بھی ہوگا اور جاتا بھی ہوگا۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ مسجد وزیر خان کے بارے میں ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ معاشر ٹی وی کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ سب سے پہلے میں آپ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جو ہماری فیملی کا حصہ بنے معاشر ٹی وی پر۔ اور آج کا جو موضوع جس میں شروع میں ذکر کیا گیا تھا، مسجد وزیر خان، جو لاہور کی خوبصورتی، لاہور کے رخسار کا دل کہا جاتا ہے، آج ہم اس کو ایکسپلور کریں گے۔ یہ دہلی گیٹ ہے جو مغلیہ دور کا بنا ہوا، جو قافلے یہاں سے گزرتے تھے۔ انڈیا کا رستہ، بھارت کا رستہ، اور یہ ریسیپشن بھی اس وقت موجود ہے۔ جو بھی آنے والے ٹورسٹ سیاحت پاکستان سے یا باہر کے ملک کے، تو یہاں سے ان کو انفارمیشن، ٹور گائیڈز اور اس تاریخی شہر کی جو تاریخی عمارات ہے اس کے بارے میں انفارمیشن یہاں سے حاصل وہ کر سکتے ہیں۔ تمام ڈیٹا معلومات یہاں پر موجود ہے، جس میں وہ شاہی قلعے کے بارے میں، شاہی حمام کے بارے میں، مسجد وزیر خان کے بارے میں، اور جو پرانی طرز کی جو ہزاروں سال پرانی بنی حویلیاں، اس کے بارے میں تمام کی تمام جو معلومات، انفارمیشن ہے وہ یہاں سے آپ کو مل سکتی ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ راستہ ہے جو مسجد وزیر خان کی طرف جا رہا ہے۔ دہلی گیٹ سے جیسے ہم داخل ہوئے تو یہ 7 شاہی حمام سب سے پہلے ہمیں نظر آئیں گے۔ شاہی حمام سے گزرتا ہوا ہمارا جو کارواں ہے، یہ اس وقت تو گلیوں میں شکل اختیار کر چکے، ادروائز پہلے یہ تمام کے تمام جو رستے تھے شاہی گزرگاہ کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ تو یہ اس وقت آپ کو دکھایا جا رہا ہے مسجد وزیر خان کا جو باہر کا صحن، باہر کا جو حصہ، جس میں مختلف قسم کی ڈیکوریشن کے ساتھ اس حصے کو ڈیکوریشن کیا گیا، سجایا گیا۔ مہمانوں کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ، کھانے پینے کی اشیاء یہاں پہ دستیاب ہے، کیونکہ یہ ایک تاریخی ورثہ ہے جس کی بحالی کا کام بھی حکومت پاکستان نے جاری و ساری کیا ہوا ہے، تاکہ یہ قدیم جو چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس محفوظ رہ سکیں۔ جیسے انسان کے چہرے کے اوپر جو رخسار کا تل ہوتا ہے، ایسے ہی اس مسجد کو لاہور کی خوبصورتی کا نام دیا گیا ہے۔ اگر آپ نے لاہور کو دیکھا، لاہور کی سیر کی، اور اگر آپ نے مسجد وزیر خان کی سیر نہیں کی تو آپ نے یقین جانے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اس مسجد کو ایرانی طرز کے اوپر بنایا گیا، جس میں خوبصورت رنگوں کا انتخاب کیا گیا، اور اس کی خوبصورتی، اس کی سجاوٹ، اس کی شان و شوکت، اس کا طرز، اس کے اندر لگائے گئے خوبصورت قسم کے جو ڈیزائن ہیں، وہ کاریگروں کی محنت اور ان کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور یہ مسجد وزیر خان کے باہر سین کے پاس جو اس وقت تو یہ حجرے اور رہائش گاہ کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، لیکن اس وقت یہ جو باہر کا سین ہے مسجد وزیر خان کا، اس کے ساتھ یہ آرٹس کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی خوبصورتی، اپنی مہارت کے مختلف قسم کے نمونے، ڈیزائن یہاں پر سجا کر رکھے ہیں، تاکہ آنے والے سیاح پاکستان سے ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں تو تمام یہاں پہ آ سکتے ہیں۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ مسجد کے کچھ فن پارے، کچھ خوبصورتی بھی ضائع ہوتی جا رہی ہے۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس کو سیو کر کے میوزیم میں رکھ لیا جائے، تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک علم کا خزانہ سیو ہو سکے۔ یہ مناظر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں مسجد وزیر خان کے،
جس کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ انتہائی مہارت کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا. سرخ کلر کی جو ٹائل وہ استعمال کی گئی. اور ناظرین اس بلڈنگ میں نہ تو سریا استعمال کیا گیا، لوہے کے راڈ استعمال کیے گئے. یہ مہارت ہے برصغیر کے مغلیہ ادوار کی بلڈنگ کی جو کنسٹرکشن کی گئی، اور انتہائی لاجواب، انتہائی خوبصورت، اور اس وقت بھی وہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی موجود ہے، جس کے اندر ابھی بھی جو اس کے جو گنبد بنے ہیں وہ بھی اپنی حالت میں موجود ہے. لیکن وقت کے جو اثرات ہیں اس کی وجہ سے اس کی شکل کچھ تبدیل ہو گئی، لیکن تمام مغلیہ ادوار کی جو بلڈنگ ہے وہ ابھی بھی اپنی حالت میں موجود ہیں، اور اپنے نشانات سے یہ واضح کرتی ہے کہ اس کو بنانے والے نے کس شوق سے، کس دل سے اور کس مہارت سے اس کو بنایا ہوگا. اور جیسے ہی ہم مسجد سے تھوڑا سا آگے سفر کرتے ہیں مین دروازے سے، تو مسجد وزیر خان کی تاریخ، اس کی ہسٹری، اس کے میناروں کی لمبائی چوڑائی، اس کا صحن، اس کے حجرے، میناروں کی لمبائی، تمام جو تاریخ ہے وہ اس پلیٹ فارم کے اوپر، اس تختی کے اوپر مزین ہے. ناظرین اب اس وقت ہم مسجد وزیر خان میں جو مین دروازے سے اندر داخل ہو چکے ہیں. اس کے جو منار ہیں وہ 4 مناروں کے اوپر یہ مشتمل ہے مسجد وزیر خان. اور جو اس کا صحن ہے اس کو سرخ کلر کی جو ٹائلز ہیں اس کے ساتھ اس کو مزین کیا گیا، اور 2 منار اس کے بالکل سامنے، اور 5 جو گنبد ہے وہ اوان خاص کے اوپر لگائے گئے ہیں. تو اب ہم اس مسجد کے بارے میں، بنانے والے بانی کے بارے میں اس کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ پہلے ہم نے اس کا ذکر کر لیا. اس کو ارانی طرز میں اس کو بنایا گیا. ایران کے جو خوبصورت شہروں کی جو سجاوٹ تھی، جس میں اس کے اندر جو کام کیا گیا، فریسکو ڈیزائننگ کی گئی، کاشی کری کی گئی، کیلیگرافی سے کام کیا گیا. تو ناظرین یہ انتہائی خوبصورت 2 تہذیبوں کا ملاپ ہے، برصغیر کی تہذیب اور ایرانی تہذیب کو ملا کر ایک نئی تہذیب نے جنم لیا. اور یہ خوبصورتی، یہ آرٹ کا سکول، یہ فن تعمیر، اس کے اندر انتہائی دیدہ زیب ڈیزائن اور خوبصورت کے جو کلر ہیں وہ آپ کو نظر ضرور آئیں گے. تو آپ ضرور مسجد وزیر خان کا وزٹ کیجئے گا. اور اس مسجد کے اندر مغلیہ ادوار کے بنائے گئے اس طرز کے مطابق حجرے مشرقی، جنوبی، شمالی سمت میں، جن کی تعداد اراؤنڈ 32 کے قریب ہے، جو مہمانوں کے لیے موجود تھے. اور اسی مسجد کے صحن میں ایک وضو خانہ تعمیر کیا گیا تھا جو مسجد کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیتا ہے. اور اس میں پانی کا تالاب تھا جس سے وضو نمازیوں کے لیے اس کا ڈیزائن کیا گیا تھا. لیکن اس وقت حکومت کی نااہلی بھی سمجھی جائے کہ جس نے اس کی خوبصورتی کو خراب کر دیا، اور جہاں پر پانی کا جو تالاب تھا اس کی جو اصل حالت تھی اس کو چینج کر کے اس کی جگہ پہ وہ پانی کے نلکے اور ٹوٹیاں لگا دی گئی. میں امید کرتا ہوں کہ حکومت جس کی ذمہ داری ہے اس مسجد کو ڈیزائن کرنے کے لیے، جو دوبارہ اس کی بحالی کا کام کر رہے ہیں، اس مسجد کو اس کی اصل حالت میں واپس ضرور لائیں گے انشاءاللہ، تاکہ اس کی خوبصورتی میں مزید 4 چاند لگ جائیں. تو ناظرین اب اس کے بانی کا ذکر ہوتا ہے، جس کو شیخ علم الدین نصاری کے نام سے جانا جاتا تھا، جو طب میں اپنے علم اور مہارت رکھتے تھے. اور اسی طرح اسی فن طب کی وجہ سے ان کو مغلیہ دربار میں رسائی ہوئی، اور پھر یہاں سے سفر آپ کا شروع ہوا. اور پھر یہاں سے آپ کو علم الدین نصاری سے نواب وزیر خان کا لقب دیا گیا، اور یہاں سے پھر آپ کو لاہور کا گورنر مقرر کیا گیا. اور یہ جو مسجد وزیر خان ہے، جس کو اوان بالا اور اوان خاص میں تعمیر کیا گیا، ایرانی طرز کے اوپر اس کو بنایا گیا، انتہائی خوب اور دیدہ زیب جو پتھروں کے ساتھ اس کو سجایا گیا. اس کے بنانے والے جو بانی تھے اس کا نام علم الدین نصاری سے پھر وزیر خان کا لقب دیا گیا. اور شاہی حمام جو ہے وہ بھی آپ کی تعمیرات میں سے ایک تعمیرات ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں ضرور کریں گے.
کہ وہ کس طرز کے تھے، آج سے پہلے جو لوگ تھے مغلیہ دور کے وہ کیسے اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کے اندر ایک شہر وزیر آباد کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ بھی شہر علم الدین نصاری جس کا نام نواب وزیر خان ہے، اسی نے ہی تعمیر کروایا اس وزیر آباد شہر کو جو ابھی بھی آباد ہے۔ تو یہ مسجد کا جو اندرونی حصہ اوان خاص کے بھی اس کو کہا جاتا ہے، یہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کیمرے کی آنکھ سے، لیکن جب آپ انسانی آنکھ سے دیکھیں گے تو یقین جانیں کہ آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے اور اس مہارت میں گم ہو جائیں گے کہ وہ کس قسم کے لوگ ہوں گے، کیسی مہارت کے وہ مالک ہوں گے جنہوں نے اس پتھر کے اندر الفاظوں کو مزین کیا، اس کے اندر کیلی گرافی کی، اس کے اندر خوبصورت کلام پاک، اللہ کے نام، درود، اسلام، قرآن پاک کی آیات کو مزین کیا، کس طرح اس نے گنبد کو بنایا اور گنبد کے اندر والے حصے کو ڈیزائن کیا۔ اور یہ جو اوان خاص بھی آپ دیکھیے گا، اوان عام بھی دیکھیے گا، وضو خانہ بھی دیکھیے گا، اسی مسجد کے درمیان میں ایک سائڈ پر ایک اللہ کے ولی کا مزار بھی ہے، اس کا بھی نظارہ ہم کیمرے کی آنکھ سے آپ کو دکھائیں گے۔ وہ اللہ کا ولی ایران سے تشریف لایا تھا اور یہاں پہ دین اسلام کے لیے اس نے کام کیا۔ یہ مسجد کا ایوان عام کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے، جو نمازیوں کے لیے ایک وسیع صحن ہے، خوبصورت ہے۔ جب آپ لاہور کی تنگ گلیوں سے، شور شرابے سے جب اس مسجد کے صحن میں داخل ہوں گے تو یقین جانیں ایک خوبصورت سا سما، ایک خوبصورت سی کیفیت آپ کے اوپر طاری ہو جائے گی۔ یہ وہ مزار ہے جس کا ہم ذکر کر رہے تھے، جو بزرگ اللہ کے ولی لاہور میں تشریف لائے، کیونکہ لاہور تاریخی صفات رکھتا ہے، تاریخوں اس کے اندر مزین ہیں، اور یہ لاہور شہر کے اندر اس ولی کا بھی ذکر ہے، اس کی تعلیمات بھی ہے جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے یہاں پہ تشریف لائے، اور یہ مسجد وزیر خان کے تہہ خانے میں اس کا مزار موجود ہے۔ تو لاہور اپنی ثقافت، اپنی تہذیب اور ہزاروں سال پرانی روایات اپنے اندر ہزاروں رنگ سما کر اس نے رکھے ہوئے ہیں۔ لاہور شہر بہت پرانا، بہت قدیمی ہے، جس میں جو چین کے باشندے، ان کی کتابوں میں بھی، پرانی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے، ہندوؤں کی، سکھوں کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے۔ یہ لاہور کے اندر بہت سی تاریخ ہے، تاریخ کے جانے والوں کے لیے بہت سی سنہری موتی موجود ہیں۔ تو لاہور کی جو تاریخ ہے وہ اپنے اندر ہزاروں رنگوں کو سما کر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا سفر مسجد وزیر خان کا۔ اگر آپ کو انفارمیشن اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، دوستوں کے اندر سبسکرائب کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو، نئے انداز اور نئی تاریخ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔